کہ جب آدمی کہیں تک ایک لمحے میں آتا جاتا ہے تو اس کو حاضر کہا جاتا ہے. جہاں تک آدمی ایک لمحے میں آئے جائے وہاں تک اس کو حاضر کہا جاتا ہے. تو کیا معاملہ کلیئر ہو گیا؟ میرا نبی ہے مدینے میں جلوہ افروز اور پوری دنیا میں ایک لمحے میں آتا جاتا ہے، اس لیے پوری دنیا میں حاضر کہلاتا ہے. سبحان اللہ. بھی یار کنجوسی والا سبحان اللہ زور سے تو بولو یار. میں سمجھوں گا یہی میرا نظرانہ ہے یار. اب تو بول دو. ارے ہم لوگوں کا کرایہ یہی ہو جائے گا. اب تو بولو سبحان اللہ یار. تو حضور حاضر ہے مطلب ایک لمحے میں آتے جاتے. بولے او مولانا دلیل. ہم نے کہا یہ ذلیل آدمی دلیل مانگتا ہے، دلیل چاہیے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ارے تو آ رہا تو منڈی نہ ہلا سبحان اللہ تو بول رہا ہے. میری مسجد کا ماحول ہے 2 بجے جمعہ کی نماز کھڑی ہوتی ہے، لیکن اگر اوپر جانا ہو تو عوام سے پوچھتا ہوں چلنے دوں. اگر سبحان اللہ زور تو معاملہ زور پکڑے گا، اگر نہیں بولے تو بیان ختم ہو جائے گا. اب آپ بول کے بتاؤ انداز کیا ہوگا؟ بولو. کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ختم ہو جائے، ایک ہو گیا. اگر سب سننے کے موڑ میں سب بول کے بتاؤ یار. کہا دلیل چاہیے دلیل. ہم نے کہا یار معراج ہے، 27ویں شب قریب ہے، امام شافعی کی ولادت کی تاریخ ہے. کیا بات ہے نا؟ تاریخ ولادت بھی قریب ہے اور اس کی تاریخ بھی قریب ہے، دونوں قریب ہے. تو کہا 27ویں شب میں کیا ہوا تھا؟ ہم نے کہا معراج. حضور معراج پہ گئے. تو اب دیکھنا آقا علیہ السلام جب معراج پہ گئے تو حضور نے ایک چیز اسپیشل بیان فرمایا. میں گیا قصیب احمر سے گزرا تو میں نے موسیٰ کو دیکھا. نکتہ سمجھنا پسند آئے تو ایسا سبحان اللہ کہ محربہ میں لوگ سو رہے ہو ٹینشن میں آ رہے کہ 1 بجے کیا ہو کیا ہے نا. نہ پسند ہے تو بولنا ہی مت. قصیب احمر سے حضور کا گزر ہوا اور میں کیا موسیٰ کو میں نے دیکھا کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں نا. حضور نکل گئے، پہنچے مسجد اقصی، دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. حضور چلے آسمان کی طرف، موسیٰ علیہ السلام نے روانہ کیا اور جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا موسیٰ پہلے موجود. یا اللہ، مصطفیٰ ہر جگہ پہلے جا رہے ہیں، موسیٰ بعد میں جا رہے ہیں، پہلے پہنچ جا رہے ہیں. کیا بات ہے. مصطفیٰ پہلے جا رہے ہیں، بعد میں جانے والے موسیٰ پہلے پہنچ جا رہے ہیں. پہلے جانے والے مصطفیٰ بعد میں پہنچ جا رہے. وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ بعد میں کیوں، موسیٰ پہلے کیوں؟ کیا یہ رفتار کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ کہیں گے آقا علیہ السلام براق پہ سوار ہو کے جا رہے تھے اور براق نبی نہیں ہے، غیر نبی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے جا رہے ہیں تو نبوت کی رفتار بلا شبہ براق کی رفتار سے افضل و اعلیٰ ہوتی ہے. اس لیے موسیٰ نکل رہے بعد میں، پہنچ رہے ہیں پہلے. جب کلیم اللہ کی رفتار کا یہ عالم ہے تو سوچو حبیب اللہ کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. کیا بات ہے. کلیم اللہ کی رفتار کا یہ عالم ہے تو حبیب اللہ کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. یہ ایک لمحے میں آنا جانا. اچھا بولے ایک لمحے میں آنا جانا یہ کس نے مانا؟ ہم نے کہا جس کے پاس علم نہیں تھا وہ نہیں مانا. ابو بکر کے پاس علم تھا، ابو بکر نے مانا. جو جاہل تھا وہ نہیں مانا، جو علم والا تھا وہ مانا. معلوم ہے ایک بات اور یاد رکھنا ہمیشہ، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر لو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق 3 چیزوں کو نور کہا گیا ہے. صرف 3 چیزوں. کتنی چیزوں کو؟ 3 چیزوں کو. پہلے آقا علیہ السلام کو نور کہا گیا، قد جاءکم من اللہ نور. حضور نور ہے، اس پہ دلیلیں پورا بیان ہو چکا ہے. میرا مان گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نور ہے، نسل نور ہے، یہ بھی حدیث موجود ہے. تیسرا کس کو نور کہا گیا؟ اور جس کے اندر یہ زیادہ ہوگا اس کا نور بھی زیادہ ہوگا. اس کے اندر نور زیادہ کا کون؟ ہمارے بچے بتاتے العلم نور، مصطفیٰ نور، مصطفیٰ کی نسل نور. اور علم بھی نور ہے، روشنی ہے. جس کے اندر علم زیادہ ہوگا اللہ نے اس کے اندر نور بھی زیادہ رکھا ہوگا. معلوم ہے سب سے زیادہ صحابہ میں ابو بکر کے اندر علم رہا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، ابھی بخاری شریف کی حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ افروز ہے. آقا فرماتے ہیں ایک بندہ ایسا ہے جس کو دنیا اور آخرت نے اختیار دے دیا. اچھا یہ حدیث وہ لوگ بھی پڑھتے ہو گے شاید. حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ جس کو دنیا اور آخرت میں اختیار دے دیا گیا تو اس نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو چن لیا. ابو بکر رونے لگے.
ابو بکر رونے لگے، صحابہ منہ دیکھنے لگے، کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں، کوئی رو رہے ہیں، وجہ کیا رو رہے ہیں؟ آخر میں حضور نے فرمایا جس بندے کو دنیا اور آخرت میں اختیار دیا گیا تھا اس نے آخرت کو چن لیا، وہ بندہ کوئی اور نہیں ہے، مصطفیٰ فرماتے میں ہوں۔ بولو نا یار۔ صحابہ کرام اب کہتے ہیں ہم لوگوں میں سب سے زیادہ کان اعلمنا، ابو بکر صدیق ہم میں سب سے زیادہ علم والے رہے۔ مصطفیٰ نے جیسے ہی کہا ابو بکر نے جان لیا۔ بولو نا۔ اس کے اندر علم زیادہ ہوگا، نور زیادہ ہوگا، تو آقا نے ایک موقع پہ فرمایا سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ کیوں؟ آقا فرماتے سب کے دروازے بند کرو، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ کیوں؟ آقا فرماتے اس لیے کہ آسمان سے ابو بکر کے دروازے پہ میں نور اترتا ہوا دیکھتا رہتا۔ تو علم زیادہ تو نور زیادہ۔ الحمدللہ یہاں قرآن کا بھی علم ہے۔ بولو نا یار۔ قرآن کا علم ہے تو کہا نور زیادہ، نور زیادہ، نور زیادہ۔ اور آگے بڑھے صحابہ میں آتے علی نور زیادہ، کہا عمر نور زیادہ، اور آگے بڑھے تابعی نور زیادہ۔ جہاں جہاں علم بڑھتا چلا گیا وہاں نور بڑھتا چلا گیا۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اندر کتنا نور ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں آپ کہ 7 سال کا بچہ ہمارے یہاں کھیلتا رہتا ہے۔ حضرت امام شافعی نے 7 سال کی عمر میں قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا۔ ایک کتاب ہے حدیث کی جس کا نام موطا امام مالک ہے۔ حضرت امام شافعی کو عمر خالی 10 سال ہوئی، موطا امام مالک کو مکمل یاد کر لیا تھا۔ بولو نا۔ اس کے اندر علم زیادہ ہوگا اتنا نور زیادہ ہوگا۔ اس کی مثال اب بریلی سے ایک لے لو۔ کیا بات ہے؟ زور سے بولو یار۔ یا رسول اللہ حضرت جگانے کی کوشش ہے خالی ہے، ہلا ڈولا رہے ہم لوگ، ہماری قوم اللہ خیر کرے، جگ رہے نا تھوڑا سا، ایک بار بول دو نا سبحان اللہ یار۔ ارے کم سے کم اس نیت سے بول دو کہ گالی دے دے کہ زبان خراب ہو چکی ہے، اب سبحان اللہ بول بول کے زبان پاک صاف ہو جائے۔ بولو نا یار۔ اور ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ جسے پسند کرتا ہے اس کی زبان سے سبحان اللہ سنتا ہے بس۔ تو بریلی میں نور دیکھو، ایک یہ نقشبندی بزرگ ہے جن کا نام ہے علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی، اور صدیقی ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 84 سال۔ اعلیٰ امام احمد رضا کی عمر ابھی 20 سال ہے۔ کہاں 20 کہاں 84 سال کا بزرگ عالم 20 سال کے نوجوان عالم کو آج کے دور میں کہاں بھاؤ دیتا بھائی؟ اور لیکن اگر امام احمد رضا جیسا ہو تو سبحان اللہ۔ وہ امام احمد رضا جن کے بارے میں محدث اعظم کے چوچویے کون ہے معلوم ہے؟ ہاشمی میاں اور مدنی میاں کے والد۔ انہوں نے اپنے خطبہ صدارت میں لکھا ہے کہ امام احمد رضا نام ہے غوث پاک کے قلم کا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو شاید نہیں سمجھ پائے ہوں گے، مثال سمجھا دو اور اچھا ہے۔ حضرت کا قلم ہے، حضرت لیں گے تو دستخط کیے، نعت لکھ دیے، مزہ آ گیا۔ اور کوئی گالی دینے والے نے لکھا تو گالی لکھ دیا، کوئی گانا لکھنے والے نے لیا تو گانا لکھ دیا۔ تو قلم کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، جو قلم والا ہوتا ہے وہی لکھتا رہتا ہے۔ تو محدث اعظم کے چوچوی نے کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت نام ہے غوث پاک کے قلم کا، مطلب احمد رضا کچھ نہیں لکھتے ہیں، جو بولتے سب بغداد والا لکھاتا ہے، اور جو لکھتے ہیں وہ سب بغداد والا املا کا۔ اچھا ایک بات اور یہیں پہ نکتہ لے لیں، مسلک اعلیٰ تو لکھوایا کس نے؟ کہا اعلیٰ حضرت کو لکھوانے والے غوث پاک ہیں۔ کہا غوث پاک کی نسل میں بہت سارے شہزادے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان شہزادوں کو کیا ہوا کیا نہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، غوث پاک کے شہزادے، اللہ انہیں حفاظت عطا فرمائے۔ لیکن خالی گزارش اتنی ہے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کی پراپرٹی کی حفاظت کرتا ہے، ہر بیٹا اپنے باپ کی پراپرٹی کی حفاظت کرتا ہے، اگر حفاظت نہ کرے تو بولے نااہل ہو گیا۔ بس خالی میں اتنا ہی بولوں گا، آگے جملہ نہیں بولوں گا بس۔ تو کہا غوث پاک کے قلم کا نام احمد رضا، احمد رضا نے جو لکھا غوث پاک نے لکھایا، احمد رضا نے جو بولا غوث پاک نے لکھایا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ امام احمد رضا نے جو لکھا جو بولا سب غوث پاک نے لکھوایا۔ تو مسلک اعلیٰ وہی ہے جو احمد رضا نے لکھا، مسلک اعلیٰ وہی ہے جو احمد رضا نے بولا۔ تو کہا اب دیکھا یہ جائے گا کہ جو غوث پاک کا سچا جانشین ہوگا وہی مسلک اعلیٰ کی حفاظت کرے۔
کیونکہ غوث پاک نے لکھوایا ہے، غوث پاک نے جو ہے بلوایا ہے، غوث پاک نے کروایا، احمد رضا نام ہے غوث پاک کے قلم۔ اب آگے دیکھیں کیا ہوا، نور، جس کے اندر جتنا علم ہوگا اتنا نور ہوگا۔ تشریف لے گئے تو کیا ہے، شب قدر رات میں آنے والی ہے، 26واں روزہ ہے، تشریف لے گئے، عصر کا وقت ہے، ملاقات ہوئی تو ٹوپی، آلات کی ٹوپی اپنے سر پر، اپنا امامہ آلات کے سر پر، علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے رکھا، اور رکھنے کے بعد کافی دیر تک بڑے غور سے اوپر نیچے تک دیکھتے رہے۔ ایک جملہ انہوں نے کہا، جملہ یہ کہا، مولانا تم کو میں کب سے دیکھ رہا ہوں لیکن تمہارے وجود میں مجھے اوپر سے نیچے تک خالی ہی نور نظر آتا ہے، خالی نور ہی نور نظر آتا ہے۔ مطلب علم بھرا پڑا ہے تو نور بھرا پڑا ہے، جس کے اندر علم ہوگا وہاں نور ہوگا۔ الحمدللہ الجامعۃ الشافعیہ سے علم بڑھ رہا ہے، اور جہاں علم جا رہا ہے وہاں نور بھی جا رہا ہے، وہاں نور جا رہا ہے۔ یہاں کے ایک پروردہ کی مثال پیش کروں، مولانا محسن صاحب کو بتایا بھی تھا میں، جا رہا تو بیان کرنے کے لیے قمائی درویش علی رحمہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، تو ایک بچہ دوڑتے ہوئے آیا، مصافحہ کیا، ہاتھ چوما، بولا پہچانے؟ میں نے کہا نہیں بیٹا نہیں پہچان پائے۔ بولے حضرت اپنی بہت ساری باتیں بتائی، اور پھر اس کے بعد ایک بات بتائی، بولے الجامعۃ الشافعیہ میں آپ آئے تھے، وہاں ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا بیٹا وہاں سے کیا تعلق ہے؟ تو اس نے جاتے جملہ کیا کہا، حضرت میں وہاں کا پڑھا ہوں۔ میں نے کہا یہاں کیا کر رہے؟ بولے یہاں حضرت قمری درویش علی رحمہ کی جو مسجد ہے وہاں کا خطیب و امام میں ہی ہوں۔ بولو آپ کو بظاہر لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن بہت کچھ ہو رہا بھائی، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ مدرسہ، اب مدرسے میں کیا ہوتا، مدرسہ چلانے کا طریقہ کیا ہوتا، بس ایک بات اپنی پیش کروں، اور آخر میں ایک کتاب ہمارے سامنے بھی آئے گی جس کی زیارت سے ہم مشرف ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کتاب دیکھنے والے پر جہنم حرام ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے بھائی کہ کتاب دیکھ لیا تو جہنم حرام ہے، لیکن اتنا کہوں گا کتاب پڑھ لیں گے، اگر وہ کر لیں گے تو جو قبر میں لیٹا ہے اللہ اسے جنت ضرور عطا فرما دے گا، یار اسے جنت ضرور عطا فرما دے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکات کی حدیث ہے صفحہ 26 کے اندر، جب یہ پردہ فرما گئے، اور ان کی شان کیا ہے اندازہ اس سے لگائے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سعد کے انتقال کے موقع پر عرش ہل گیا ہے، عرش ہلا ہے سعد کے وصال کے موقع پر۔ لوگوں نے کہا عرش ہل گیا، میرے رضا نے دیکھا تو یوں کہہ دیا عرش پر دھومے مچے، وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے پردہ فرمانے پر عرش الہی ہلا۔ ان کی تدفین کے بعد آقا علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا، کیا؟ سب لوگ پڑھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں اگر قبرستان میں ہمارے حضرت اگر پڑھنا شروع کر دے تو بولے پہلے دلیل چاہیے، اس کے بعد جو ہے نا کام کرے گا، اس کے بعد۔ لیکن صحابہ بولے پوچھ بعد میں نہیں گا، پہلے کرو۔ صحابہ نے کرنا شروع کر دیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، پڑھنے لگے۔ اور پڑھنے کے بعد جب آقا فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے یہ کیوں پڑھا؟